شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی انسان کو اتنا پیار دو گنجائش ہی نہیں چھوڑو، لیکن وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ ایسا شخص محبت کا طلبگار نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کا پجاری ہوتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ انسان سخت دل اس وقت بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کے نرمی کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تم کسی کا غلام بننا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کا بنو۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان دکھ اٹھائے بغیر سوگ کی قدر نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، پر موت کے بعد اصل حقیقی زندگی اچھا ہے یا برا ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اپنی زندگی میں دو لوگوں سے دور رہیں، پہلا مشروف، دوسرا مغرور، کیونکہ مشروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے ہی آپ کو یاد کریں گے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حلال نہیں دیکھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگی تو یہ تین چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کے مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ نماز چہرے کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اسی طرح دنیا کی محبت آدمی کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اس کی کمیوں اور خرابیوں کو سمجھ سکے۔ صحیح مشورہ دنیا کا ایک مشکل کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ صحیح مشورے کو قبول کر لیا جائے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آج اتنے سارے باتیں سن کر بھی ہمیں نظر انداز کرنے کی عادت اس لیے ہو گئی کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ضرور ہیں پر وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آج اس کی ایک آواز، ایک جھلک ساری انسانیت کو احساس میں لا سکتا ہے، کس ہستی کو میں نے نظر انداز کرتے کرتے چلا گیا تھا۔ طاقت، عظمت، شان و شوکت، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ بندوں کو یہ سب حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ برائی کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، پھر بھی کہیں گے تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد چھین لی جائے گی۔ جب آپ ننگے پاؤں میں ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہیں کرنا۔ زیادہ بات چیت کرنے کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ اپنے باپ سے منہ مت پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ خیال رکھنا،
ایک وہ جو تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار گیا، مطلب تمہارا باپ۔ دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، مطلب تمہاری ماں۔ پتھر سے کسی انسان نے کہا تم کیوں نہ انسان بن جاؤ، تو پتھر نے جواب دیا ابھی میرے اندر اتنی شکتی پیدا نہیں ہوئی کہ میں انسان بن جاؤں۔ اس دنیا میں لوگ آپ کی باتوں کا ہزار مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کو آپ کا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کے مرضی کے مطابق جینا ہے، نہ کہ بندوں کی مرضی کے مطابق۔ اس دنیا میں کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو اللہ تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی دوسروں کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ اس دنیا میں گمراہ انسان ایک دوسرے پر غرور کرتے ہیں۔ نیکی کے باوجود بھی تکلیفیں آ رہی ہیں تو پریشان نہیں ہو، بلکہ یہ تو تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہے، اور میٹھا بات کرنے والا چاپلوس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسے تم اپنے خاندان کے شریف اور نیک لوگوں سے شرم کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہیں کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہیں کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے تو کل کی فکر میں آنے والی زندگی کا حساب کتاب کے بارے میں یا قبروں کی زندگی کے بارے میں فکر نہ چھوڑ دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موقع دیا ہے توبہ کرنے کی۔ وہ انسان زندگی میں کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منکر کے لیے جنت۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہیں کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کسی انسان کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ بلا شبہ معرفت کا حصول ہی کسی انسان کا سب سے بڑا گول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سادگی کو ایمان کا حصہ بتانا سادگی کی انتہائی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سادگی بامقصد انسان کا طریقہ ہے۔ بامقصد انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ سہولیت اور عیش کی چیزوں میں مشغول ہو جائے اور اس سے اپنے وقت اور طاقت کا ایک حصہ اس میں لگا دے۔ سادگی کا مطلب ہے اپنی ضرورت کو بالکل ناگزیر چیزوں تک محدود رکھنا۔ ہم نیک بننا نہیں بس صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنا۔ کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اس دنیا میں انسان کا نقصان مال اور جان کے چلے جانے میں نہیں بلکہ سب سے بڑا نقصان کسی کے نظر میں گر جانا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہی ذات انسان کو بیار اور مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔